عورت کا حکم الگ ہے، وہ بھی بعد میں آ رہا ہے. مونچھوں کے نیچے کی کھال، ابھی میں نے وضو میں کیا بتایا تھا، مونچھیں گھنی ہو تو کھال دھلنا ضروری نہیں ہے، لیکن غسل کا مسئلہ الگ ہے. غسل میں حکم یہ ہے کہ مونچھیں اگر گھنی ہے تو نیچے کی کھال کو تب بھی دھلنا یہ ضروری ہے. اسی طرح داڑھی کا ہر بال جڑ سے لے کر کے نوک تک ہر بال کو غسل کے اندر دھلنا یہ ضروری ہے. وضو میں کیا تھا، اگر داڑھی گھنی ہے تو نیچے کھال کو دھلنا ضروری نہیں تھا، لیکن یہاں پر تو اب نیچے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے. اسی طرح شرمگاہ اور خصیے، یہ ان کی جو جگہ ہیں عام طور پہ یہ چپکی ہوئی رہتی ہیں، تو ان کو اچھی طرح کھول کر کے جہاں جہاں پانی نہیں پہنچ رہا ہے وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے. اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے، اگر کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہے، جیسے بعد میں کوئی اسلام قبول کیا یا کسی اور وجہ سے ختنہ کسی کا نہیں ہو پایا، تو بہت سے علماء نے یہ حکم دیا کہ اس کے اوپر فرض ہے کہ کھال کو اگر اوپر چڑھا سکتا ہے تو کھال کو چڑھا کر کے حشفہ کو کھول کر کے اس کے اوپر پانی اندر پہنچائے، اور اس بات کا جو ہے وہ خاص طور سے وہ خیال رکھے جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے. اچھا، عورتوں کے لیے کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر وہ خیال نہیں رکھیں گی تو ان کا غسل نہیں ہوگا. گندی ہوئی چوٹی میں ہر بال کی جڑ ترک کرنی یہ ضروری ہے. عورت اگر چوٹی باندھ کر کے رکھی ہے تو ہر بال کی جو ہے وہ جو جڑ ہے اس کے اندر پانی پہنچا دے بس. مرد کے لیے تو چوٹی کھولنا ضروری ہے، لیکن عورت کے لیے چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے. چوٹی بندھی ہوئی ہے تب بھی عورت غسل کر لے گی اور جڑوں میں پانی پہنچا دے گی تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی عورت نے چوٹی اتنی سخت باندھ کر کے رکھی ہے کہ جڑ میں پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو اب عورت پر بھی فرض ہے کہ اپنی چوٹی کھول کر کے جڑوں تک پانی پہنچائے. اگر کسی عورت کے پستان ڈھلے ہوئے ہیں اور پانی اگر پستانوں کے نیچے نہیں پہنچ رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے پستانوں کو اٹھا کر کے نیچے والے حصے کے اندر پانی پہنچانا یہ عورت کے لیے فرض ہے. اسی طرح پستان اور شکم کے جو جوڑ رہتے ہیں، عام طور پہ خاص طور سے موٹی تازی عورتوں میں ایسے بلڑے پڑ جاتی ہیں، پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ان کو اٹھا کر کے اندر والے حصے پر پانی پہنچانا یہ ضروری ہے.